میں جب سے یہاں آیا ہوں مسجد میں، مجھے میرا خیال ہے 13 سال ہو گئے، 14 سال ہو گئے اس مسجد میں. تو یہ ایک پارہ مکمل کیا ابھی تک میں نے، 30ویں پارے کا درس قرآن دیا تھا اور پھر یہ 29واں چل رہا ہے. سورہ قلم آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. قلم عربی میں کہتے ہیں پین کو، قلم جو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون اللہ اعلم بمرادہ، اس کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. الف لام میم، جیسے قرآن میں ہے نا الف لام میم صاد حامیم حامیم عین سین قاف. اس کی حقیقی معنی کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی کو معلوم تھے یا نہیں تھے یہ ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس کا علم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا یا نہیں دیا. آج ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جس کو جس چیز کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے. بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتہ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ بھائی اس کی کیا مطلب ہے اس کا. البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس میں حکمت کیا ہے. یقینی طور پر تو اللہ نے ہمیں حکمت بھی نہیں بتائی، مگر اسلاف میں بعض حضرات سے منقول ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ بتا دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ جتنا علم میں نے تمہیں دیا ہے وہ تو تمہیں پتہ ہے، جو علم میں نے تمہیں نہیں دیا تم ساری زندگی بھی ٹکریں مارتے رہو گے، تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہتھیار ڈال دو میرے سامنے. سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم، بس ہمیں نہیں پتا بھائی کیا مطلب ہے اس کا. الف لام میم ختم. اب ہم کچھ نہیں اس کی جان سکتے. بھائی اللہ تو نے ہمیں بتا دیا، جتنا بتایا اس پر ایمان نہیں بتایا تو ہم اعتراف کریں گے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور بے مقصد ہو. تو کوئی مفہوم تو ہوگا لیکن ہم نہیں جانتے. دوسرا اس میں ایک آزمائش بھی ہے کہ بعض لوگوں کو ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہوتا ہے. ایک حکمت یہ بھی ہے. تو کون ہے جو یہاں اپنی جہالت کا اعتراف کر کے خاموش ہو جائے گا، اور کون ہے کہ جو اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرے گا، وہ تحقیق میں گھستا رہے گا. دیکھیں گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین بعض دفعہ بچوں کو منع کر دیتے ہیں بیٹا یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے، یہ فائل مت دیکھنا، یہ خط مت پڑھنا، یہ جھانکنا نہیں تحریر میں کیا ہے. بچہ اگر عقلمند ہوگا کہے گا بھائی ابو نے فائل دیکھنے سے منع کیا ہے، بھائی آپ کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہے یہ. لیکن وہ اگر شرارتی ہوگا تو وہ وہیں گھسے گا جس چیز سے ابا نے منع کیا ہے. یہ بھی آزمائش ہے. تو ابا تو یہ کام امتحان کے لیے نہیں کرتے، مگر اللہ بسا اوقات اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ جس چیز سے روک دیا اس سے رکتے بھی ہیں کہ نہیں رکتے. اگر رک جاتے ہیں تو بھائی جتنا اللہ نے بتا دیا ٹھیک ہے، نہیں بتایا وہ بھی ٹھیک ہے، بس اے اللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے ایسے ہی. آخرت میں اللہ شاید بتا دے اپنے بندوں کو بھائی اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا. تو ایسے صرف الف لام میم نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. تو میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں نا، پہلے سوچتا ہوں آج بیان کروں گا کیا. میں بھائی 2 آیتیں ہیں وہ تو مطلب بتا دوں گا 15 منٹ میں مطلب مکمل ہوگا، لیکن جب بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو وقت کے اندر ختم کیسے کروں. میں بیٹھنے کے بعد کچھ ایسے اللہ کی مدد ہوتی ہے اور زبان کھلتی ہے، دماغ کھلتا ہے کہ ایسے ایسے مضامین اللہ ذہن میں ڈالتا ہے جس کی طرف میری خود بھی پہلے توجہ نہیں ہوتی. یہی طلبہ کو پڑھاتے ہوئے، طلبہ کو میں تفسیر پڑھاتا ہوں نا، تو میں نے ایک رجسٹر رکھوایا ہوا ہے طلبہ کو کہ رجسٹر رکھو اور ایک پین رکھو، قلم رکھو. جب آیتیں ان کو بتاتا ہوں تو اس کے دوران بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹ ذہن میں آتے ہیں، تو میں ان کو لکھواتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو لکھو، یہ ذہن سے نکل نہ جائے. تو وہ ایک ٹیکنیکل قسم کی تفسیر وجود میں آ رہی ہے. ایک تو تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، وہ تو لکھی ہوئی ہے. ایک اس سے پوائنٹ جو نکالے جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر آج ایک آیت آئی سورہ بقرہ کی آیت، طلبہ کو میں پڑھا رہا تھا. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح. جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، تو صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہ جو یتیم ان کی کسٹڈی میں تھے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ
ہم ان کے لیے ان کا مال تو ہم کھا نہیں سکتے, اب ان کا پورا راشن الگ رکھیں, ان کی روٹی الگ پکے گی, ان کا سالن الگ پکے گا. اب وہ بالکل ناپ تول کے پکانا بڑا مشکل ہے بھائی. اس میں بسا اوقات کم پڑ گیا تو یتیم کا پیٹ نہیں بھرے گا, زیادہ بچ گیا تو وہ مال ضائع ہوگا. اب یتیم کا مال ضائع کرنا بھی بڑا جرم ہے. تو وہ تو ڈرتے تھے نا جب اللہ کا حکم سامنے آتا تھا. ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ایک ہی حکم 20 سال سے سن رہے ہیں اور ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. ہمیں تو صبح شام آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں تو بھی اثر نہیں ہوتا. ان کو تو ایک دفعہ آیت نازل ہوئی بس ان کے لیے کافی. تو پریشان ہو گئے, گھبرا گئے. اب اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ بہت سے یتیم کی کفالت چھوڑ دیتے. تو قرآن نے کہا اصلاح لہم خیر, ایسا کام جس میں ان کی اصلاح ہو, بہتری ہو, وہ بہتر ہے. لہذا تمہیں اجازت دے رہے ہیں ہم کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط کر دیا. مشترکہ سالن پکا لیا کرو, لیکن تمہاری نیت اس کا مال کھانا نہ ہو بلکہ ٹینشن سے بچنا نیت ہو. نیت کیا ہو؟ ٹینشن سے بچنا. کیونکہ اس میں تمہارا مقصد ان پہ ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ ایک انتظامی معاملہ ہے نا, مینجمنٹ ہے, انتظام ہے. اس میں الگ الگ کرنا ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ بڑا مشکل ہے. تو خلط کر لو, لیکن اس نیت سے نہیں کہ ان کا مال کھا جاؤ گے. بھائی کبھی ایسا ہوگا کہ روٹی جب پکے گی, ان کا مال تمہارا مال آٹا مشترک ہوگا, تو ممکن ہے کبھی دھونے والے تم نے زیادہ لے لیے تو کبھی دھونے والے اس نے زیادہ لے لیے. تو اب اس میں الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی دلیل یہ دی ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط کر دو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وہ تمہارے بھائی ہیں. اگر غلطی سے دھونے والے ان کے تمہارے پیٹ میں چلے گئے, تمہارے دھونے والے ان کے پیٹ میں چلے گئے, تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. دلیل اس کی قرآن نے دی, تمہارے بھائی ہیں, انسانیت میں بھی اور اسلام کا رشتہ بھی ہے. تو میں نے طالب علم کو کہا لکھو پوائنٹ, میں نے کہا اس سے پوائنٹ کیا